پھر چاہے یہ برائی معاشرے کے کسی بھی حصے میں پھیل رہی ہو. کل کسی نے ایک سوال کیا کہ میرا ایک بھائی ہے جس سے گھر میں آگ لگی ہے، یا میرا ایک بھائی ہے جو خود کلمہ نہیں جانتا، اور میں نے آپ کی ایک تقریر سنی، اس میں آپ نے کہا کہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دینا چاہیے، جبکہ وہ تو زیادہ مستحق ہے میری دعوت کا اور میرے اسلام کی طرف بلانے کا. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم پہلے مسلمانوں کو مکمل طور سے مسلمان بنا لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنی اسلام کی دعوت لے کر آگے بڑھیں گے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کتنا وقت چاہتے ہیں مسلمانوں کو پکا مسلمان بنانے کے لیے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال؟ 50 سال میں 2 نسلیں آئی. اب یہ نسل آئی، آپ نے اس کو سدھارنا چاہا، وہ چلے گئی، دوسری پھر بگڑی ہوئی نسل آئی، پھر آپ نے اس کو سدھارا، وہ چلے گی، تیسری پھر بگڑی ہوئی نسل آئی. ٹھیک، اچھا اگر مسلمان 100% اچھائی پر آ بھی گئے، لیکن جو دوسرا معاشرہ ہے، جو غیر مسلموں کا معاشرہ ہے، جو برائی کو پھیلا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے میڈیا، طاقت، پیسہ ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے. اب آپ ان کو کہتے برائی سے مت روکو، ان کو جانے دو، جو ان کا معاملہ چھوڑ دو، ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے. پھر ہم نے اس مسلمان کو سدھارا، پھر یہاں جا کے برائی سیکھ کر آتا ہے، پھر ہم اس کو سدھار رہے ہیں، پھر یہاں جا کے برائی سیکھ کر آتا ہے، پھر اس کو ہم سدھار رہے ہیں، پھر یہ جاتا ہے برائی سیکھ کر آتا ہے، سدھار رہے ہیں. کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کو برائی سے روکا جائے، اچھائی کی دعوت دی جائے، اور خود اپنے آپ کو اچھائی کی طرف بلایا جائے اور اپنے آپ کو برائی سے روکا جائے. دونوں کام ایک ساتھ اگر کریں گے تو ہی معاملہ ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہاؤس ہے پانی کا، جس کے اندر گندا پانی آتا ہے، اور آپ کہتے نہیں اس ہاؤس میں پہلے صاف پانی بھر دیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن یاد رکھیے وہ گندا پانی پھر ہاؤس کو خراب کر دے گا. تو عقل مند انسان وہ ہے جو پہلے گندے پانی کا رسنا بند کرے اور پھر صاف پانی بھرے. ٹھیک، تو ہم کو یہ کام دونوں ساتھ کرنا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ ایک موقع آئے گا اچھائی کا حکم دینے کے 50 سال، برائی سے روکنے کے 50 سال. ارے وہ 50 سال میں جو 2 نسلیں، ایک نسل عموماً 25 سال کی ہوتی ہے، گزر جائیں، اس کا ذمہ دار کون؟ تو جہاں ہم کو اچھائی کا حکم دینا ہے اسی وقت ہم کو برائی سے روکنا ہے. اس لیے کہ قرآن نے جب بھی اچھائی کا حکم دیتے ہیں کہا فوراً برائی سے روکتے ہی صفت بتا دی. مومن یہ دونوں صفت کا ایک ساتھ حامل ہوتا ہے کہ جہاں اچھائی کا حکم دے رہا لوگوں کو، وہیں برائی دیکھ کر انہیں برائی سے روکتا بھی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے قباحت، برائی میں لگا ہے، آپ کہہ رہے بھائی نماز کو چلو، نماز کو تو چلانا ہے ہی، اسی کے ساتھ اس کو کہنا یہ جو عمل کر رہے یہ برا ہے. گو آپ اس میں آگے پیچھے یہ کر سکتے کہ پہلے نماز لے جائے، مسجد میں بٹھائے پھر سمجھائے، یا پہلے اس کی خبر بتائے پھر اس سے یہ کام کروائے. لیکن یہ نہیں کہ نہیں ابھی اس کو یہ کرنے دو، اچھائی پہ صرف عمل کرنے دو، پھر برائی سے. بہت سی بار آپ جو اچھائیاں اور ہم جو اچھائیاں کرتے ہیں، اگر ہم برائی سے نہ رکے تو اچھائیاں خود بخود ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں ہی صفت ایک ساتھ ہونا چاہیے، جہاں ہم اچھائی کا حکم دیں وہیں برائی سے جو ہے لوگوں کو روکیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی کو ہوتا دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، اور نہ کر سکو تو پھر زبان سے کہو ان سے، اور نہ کر سکو تو پھر دل نے برا جانو، ایمان کی آخری حد ہے. تو کم از کم جو برائی کو ہم دیکھیں، طاقت نہ ہو تو دل میں کم از کم برائی یہ نہ ہو کہ بس آپ گزر جائے کہ بھائی یہ تو چلتا ہے، چلن ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے. کم از کم دل میں اس کو برا ضرور سوچیں، ورنہ اس کے نیچے ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے. آئیے